زندگی کو روشن کر لیتا ہے، عمل کی زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ صرف یہاں نفع نہیں لیتا بلکہ اپنی قبر کو بھی روشن کرتا ہے، حشر میں بھی انعام پاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب سنگین فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور مفہوماً میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آنے والے سنگین فتنوں کا ذکر فرما رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اتنے سنگین فتنے تھے، میں نے عرض کی حضور ان سے نجات کا حل بھی ہوگا؟ اتنے سخت فتنے کون بچ پائے گا؟ بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی قرآن کے پیغام سے جڑ جائے گا، جو اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قرآن کی عینک سے دیکھنے لگے گا، وہ قیامت کے ان سنگین فتنوں سے بچ جائے گا۔ آج کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا قرآن مجید کو چھوڑ کر تاریخ کی کتابیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، اور پھر تاریخ کے اندر ایسا ہیر پھیر بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لکھا بھی ہوتا ہے، یا اس کے قریب قریب لکھا ہوتا ہے، یا تاریخ دان لکھنے والا کچھ ایسا لکھ جاتا ہے جس سے کوئی اور مفہوم نکلنے کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی۔ تو نتیجے میں جو تاریخ کی کتابوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں، ممکن ہے وہ اپنا ایمان ضائع کرنے کے قریب پہنچ جائے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت گزرا، اور اس کے اوپر اس دفعہ بطور خاص سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی گرما گرم بحثیں شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے جو کوئی بھی ان کا نقطہ نظر اور مذہب ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کیے، اور جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے، بات بتانے کی کوشش کی جاتی تو تاریخ کی کتاب اٹھا کے سامنے رکھ دیتے۔ آج ہمارا موضوع قرآن ہے، اور میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی بنیاد تاریخ کی کتاب کو بناتا ہے تو تیار ہو جائے، یہ ایمان قبر میں اس کے ساتھ نہیں جانے والا۔ عمر کے ظاہری حیات کے کسی بھی موڑ پر وہ ایمان سے فارغ ہونے والا ہے۔ اس نے ایمانی معاملات کو سمجھنے پرکھنے کے لیے جو چشمہ لگا رکھا ہے وہ تاریخ کا ہے، اور وہ تاریخ کے چشمے سے قرآن و حدیث سے بھی صرف نظر کرتا ہے، جبکہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، اور میرا اور آپ کا طریقہ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اینک قرآن کی ہو، اینک حدیث کی ہو، قرآن و حدیث کی اینک کے ساتھ ہم تاریخ کو دیکھیں، اور اگر تاریخ کی کتاب میں کوئی ایسا جملہ پایا جائے جو قرآن کے منافی ہے تو پھر ہم کون سے حقیقت کو اپنے دل میں بٹھائیں گے؟ اس کو جو قرآن میں ہے، اس کو جو حدیث میں ہے، اور ہم اس تاریخ کے جملے کو غلط کہہ دیں گے۔ یہ ایمان والی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے پیغام کو چھوڑ دیتا ہے اور تاریخ کے اس کتاب کے اس لفظ کو لے کر اپنی ساری ایمانی زندگی کو جھونک دیتا ہے تو پھر یہ بڑا سادہ سا اصول ہے، اور میں نے جو عرض کیا آپ اس کا نتیجہ خود ہی نکال رہے ہیں کہ پھر ویسا شخص اپنے ایمان کو حفاظت کے ساتھ آگے لے جانے کے قابل نہیں رہا۔ قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، آل رسول و اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے ہیں، قرآن یہ فرما رہا ہے۔ اور اگر تاریخ کی کتاب کے کسی صفحے کسی پنے پر کوئی ایک قطار پڑھ کر کوئی شخص قرآن کی اس آیت کے مخالف اپنا عقیدہ بناتا ہے تو پھر اس نے تاریخ کو اہمیت دی اور قرآن کو پیچھے کر دیا۔ امتیوں میں سے جو کوئی قرآن کو پیچھے کرے گا، اپنے نفس کو آگے کرے گا، تاریخ کے حوالے آگے کرے گا، تو ممکن ہے حشر کا دن ہو اور وہ یہ گمان کر رہا ہو کہ میں تو امتی تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر یہ ارشاد فرما دیں
کہ ہٹ جاؤ، تم نے تو اللہ کے قرآن کو ہی اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کتاب کو لے کر آؤ جس کو اٹھا کر کے تم نے میرے یاروں کے ساتھ تم نے ایسا تان و تشنیع کی تھی۔ تو اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مختلف باتیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور ایک گدلا سا ماحول بنا ہوا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کوئی رہنمائی کامل ملے تو اس کا وسیلہ بھی صرف اور صرف اللہ کا کلام قرآن ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حالت کے اندر بھی وہی نفع دے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فضائل دیے، اور جب قرآن کو فضائل ملے تو جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ اتنی فضیلت بن گئی کہ ہر سال جب لوٹ کر آتی ہے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگتی ہیں۔ جس رات لوٹ کر آتی ہے، رات کوئی انسان تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک وقت ہے، وہ تو ایک زمانہ ہے۔ پھر جو کوئی قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن کی خدمت میں، قرآن کی نوکری میں لگ جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں زندگی گزارنے لگتا ہے، جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے میں زندگی لگا دیتا ہے، جس کو اللہ نے اسباب و وسائل دیے ہیں وہ ان کی معاونت میں خرچ کرنے لگتا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام حشر کے دن ان کے لیے شفیع بن جائے گا۔ اللہ کے حضور عرض کرے گا، اے اللہ میری محبت میں انہوں نے پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، معاونت کی، اے اللہ میں ان کے لیے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں۔ محمود غزنوی ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو اپنے قافلے کے ساتھ ایک محلے سے گزر رہا تھا، اور بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے بادشاہوں کے پاس تو کندیلیں ہوتی تھیں، لالٹینیں ہوتی تھیں۔ جہاں سے گزرا تو وہاں پر کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اور روشنی زیادہ نہیں تھی تو بڑا ان کو مشکل پیش آ رہی تھی، اور جہاں کہیں زیادہ مشکل ہوتی تو کچھ بچے، ساتھ ہی دور ایک ہندو کی دکان تھی جس نے اپنا حساب کتاب لکھنے کے لیے دیوا باڑا ہوا تھا، وہ وہاں جاتے اور دیے کی روشنی میں تھوڑا وہ اپنا سبق دے کر کے پھر واپس آ جاتے۔ اس طریقے سے پڑھ رہے، کچھ دیر وہاں ٹھہر کر محمود غزنوی نے یہ منظر دیکھا، اور جب یہ منظر دیکھا اس کے دل میں ایمانی غیرت آئی کہ ہمارے بچے پڑھ قرآن رہے ہیں اور روشنی کا وہ لینے کے لیے، اپنا سبق دیکھنے کے لیے جاتے ہندو کے دیوے پر ہیں، تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا یہ جو ایک شاہی لالٹین ہے وہ اس مدرسے والوں کو دے دی جائے۔ ایسے چٹائی تھی بس اور چھوٹی چھوٹی دیوار، کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، دے دی۔ انہوں نے، بچوں نے دعائیں دیں اور اپنی جگہ پر خوش ہو کے پڑھنے لگے۔ محمود غزنوی آگے، جب اس کی آنکھ لگی رات کو تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور محمود کو ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تم نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل حشر کے دن میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ حضور ہی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے اندر کوئی اور مخلوق بندے کے خواب میں نہیں آ سکتی، تو جب کسی خوش نصیب کے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ شیطان خواب میں بھی آ کر کے حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور کچھ لوگوں کو زندہ جیتے جاگتے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، لیکن شیطان خواب میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلکہ خوشخبری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھ لے گا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا۔ سبکت محمود کے خواب میں حضور تشریف لائے اور یہ ارشاد فرما دیا۔ محمود جو تھا اس کی زندگی میں ایک بڑی الجھن یہ تھی، جنگ و جدل، لشکروں کے آنے جانے کا اور مہینوں کے سفر اور سالوں کی باہر کی زندگی، یہ زمانہ تھا۔ تو اس کو اس بات میں فکر تھی کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، اور اس کو جب علماء بیان کرتے تو اس میں شک تھا
کہ علماء جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں، تو کیا یہ سچ مچ میں وارث ہیں کہ نہیں؟ اور اس بات میں شک تھا کہ مرنے کے بعد بھلا ہم جئیں گے، کوئی آخرت، کوئی قیامت قائم ہوگی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے دلوں کے چھپے راز جانتے ہیں، کی تو تھی ایک طالب علم کی عزت، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک آسانی کی راہ پیدا کی تھی، لیکن نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت بھی کروائی اور زندگی کی تینوں الجھنوں کا جواب بھی دیا۔ سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں، حشر میں میں تمہاری شفاعت کروں۔ اتنا بڑا انعام مل گیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معاونت کا، ان کی آسانی کا، بلکہ ہمارے محلوں میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلے میں پھنس جائے تو اس کو تانگ ہوتی، میرے عزیز رشتہ دار یا میرے دوست یہاں پر میری کانڈ بھریں گے، اور جو نسلی ہوتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں بھاؤ تو کلّا نہیں ہے، وہ کانڈ بھرتے بھی ہیں، چاہے مشکل پیش آ جائے، یہاں تک کہ جھگڑے، لڑائیاں، ڈانگ سوٹے، ریفلیں چل جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں اسی اپنے یار دی کنڈ بھرنی، اور پھر جو کنڈ بھرتا ہے پھر دوسرا اس کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معاشرے کے معاملات ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مسجد، مدرسے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے، دین کے معاملات میں جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ اسلام کے ساتھ موڈا جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس راستے پہ کوئی اور نہیں بھی آئے گا، ہم ان کی کانڈ نہیں لگنے دیں گے، ہم مسجد کا معاملہ اگر چند خرچوں کی وجہ سے یا فلاں شخص کے حسد کی وجہ سے یا اس کی درخواستوں کی وجہ سے رکتا ہے، ہم نہیں رکنے دیں گے۔ اور مدرسے کے معاملات میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور میرے اور آپ کے لیے وہ فکر کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک مدرسہ کے محتمم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں بڑے ان کو فکر مند دیکھا، پریشان دیکھا۔ میں نے کہا حضرت خیر ہے، آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے؟ کہتے پریشان ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں، اللہ راضی کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن فی الوقت مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو اناج وغیرہ تھا، جو کھانے پکانے کی چیزیں، سبزی، دال، آٹا، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اور مجھے فکر ہے رات کا تو چل جائے گا، صبح بچے ناشتہ کیسے کریں گے؟ میں طلبہ کو دیکھتا تھا قرآن پڑھتے تھے سارا دن، تو میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب دل نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور یہ محتمم صاحب ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آج صورتحال یہاں پہنچی ہے کہ صبح کے ناشتے کے لیے اہتمام موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات جب کسی بستی میں وہاں مدرسہ، وہاں پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے دین کے خادم، نوکر جب اس نوعیت کو پہنچے ہوتے ہیں، تو پھر وہ محلہ ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ پیسے خرچ کیے جا رہے ہوں دائیں بائیں کاموں کے اندر، وہاں پر کچھ کھانا پینا ضائع کیا جا رہا ہو اپنی رسم و عیاشیوں میں، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں بڑی سخت جواب طلبی ہوگی حشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ان کا اللہ نے بندوبست فرما دیا۔ تو مختصر عرض یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وافی، شافی